السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لگ بھگ 18,000 سال دنیا، پلیٹس، گرہ اور کائنات یعنی کہ یونیورس کو پیدا کرنے سے پہلے جب کچھ بھی نہ تھا تو صرف ایک ذات موجود تھی، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسا ہو جو میری شان و شوکت اور میری طاقت کو پہچانے اور میری تعریف کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی یہ نور پیدا ہوا، اس نور نے اپنے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سالوں تک اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا۔ اور اس طرح لاکھوں سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے نور یعنی کہ نور محمدی کے تعریف کرنے کا یہ انداز اس طرح پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اونچا مرتبہ دینا چاہا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 پردے تیار ہو گئے، اور جب یہ 12 پردے تیار ہو گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 پردوں کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو 12 پردے تیار ہوئے تھے، ان پردوں کے پہلا پردہ حجاب قدرت، دوسرا پردہ حجاب عظمت، تیسرا پردہ حجاب عزت، چوتھا پردہ حجاب غیبت، پانچواں پردہ حجاب زبرور، چھٹا پردہ حجاب رحمت کا، اور ساتواں پردہ حجاب نبوت کا، آٹھواں پردہ حجاب کبریا، نواں پردہ حجاب منجیت کا، اور 10واں پردہ حجاب رفعت کا، 11واں پردہ حجاب شہادت، اور 12واں پردہ حجاب شفاعت کا۔ اسی طرح سے وہ نور محمدی پہلے پردہ جو تھا، پہلا حجاب قدرت کے اندر 12,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے پاکی بیان کی، سبحان العلی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد میں حجاب عظمت جو کہ دوسرا حجاب تھا، 11,000 سال تک نور محمدی سبحان علیم شیری وفا کا علم کرتا رہا۔ اس کے بعد تیسرے پردے جو کہ حجاب عزت تھا، اس کے اندر نور محمدی 10,000 سالوں تک سبحان المالک المنان پڑھتا رہا۔ اس کے بعد نور محمدی حجاب غیبت جو کہ چوتھا حجاب تھا، اس کے اندر 9,000 سال تک سبحان الذی بحمدی سبحان الذی عظیم پڑھتا رہا۔ اس کے بعد نور محمدی حجاب زبرور پانچویں حجاب کے اندر 8,000 سال تک سبحان الذی کریم الاکرم پڑھتا رہا۔ اس کے بعد نور محمدی حجاب رحمت کے اندر جو کہ چھٹا حجاب تھا، اس کے اندر 7,000 سالوں تک سبحان رب العرش العظیم پڑھتے رہے، سبحان رب العرش العظیم۔ اس کے بعد نور محمدی جو حجاب نبوت 7واں حجاب تھا، اس کے اندر 6,000 سال تک سبحان ربنا رب العزت عما یصفون پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کبریا جو کہ 8واں حجاب تھا، اس کے اندر 5,000 سال تک سبحان الذی عظیم الاعظم پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حجاب منزیات جو کہ 9واں حجاب تھے، اس کے اندر 4,000 سال تک سبحان الذی علیم الکریم پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نور محمدی حجاب رفعت جو کہ 10واں حجاب تھا، اس کے اندر 3,000 سالوں تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس طرح بیان کی، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اس کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب شہادت جو کہ 11واں حجاب تھا، اس کے اندر 2,000 سال تک سبحان می الایو ولا یزول پڑھتے رہے۔ اس کے بعد میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو لاسٹ جو پردہ تھا، لاسٹ جو حجاب تھا، حجاب شفاعت، اس کے اندر 1,000 سال تک سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ اس طرح 12 پردے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا، نور محمدی، وہ اس طرح اللہ کی بڑائی اور تعریف کرتا رہا۔ دوستو،
اسی طرح سے یہ نور یعنی نور محمدی 12 پردے کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا رہا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا، اور اسی طرح سے یہ نور لگاتار ان 12 پردوں کے اندر ہزاروں سالوں تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور ان کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 پردوں کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف سنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے اس طرح خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوہے یعنی کہ لوہے محفوظ تختی اور تختی کے بعد قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ اپنے پروردگار کے نام سے شروع کر۔ اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ لکھ اپنے رب کے نام سے۔ میں نے اس کلام سے یہ کہا کہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے اس نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، یا اللہ اتنے اونچے مرتبے والا کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لو اور یہ نور کی شان کو پہچان لو کہ یہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب کی جسے میں نے سب سے پہلے میری عبادت کی لیے بنایا، جس نے میں نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اے قلم سن لو، جب تیرے رب کی تعریف کرنے کے لیے کوئی موجود نہ تھا تو اس نور کی یعنی نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اتنا خوش ہے کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ بہت جلد تیرا پروردگار بہت ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان ساری دنیا پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ جو مرتبہ تیرے پروردگار نے آج سے پہلے کسی کو نہیں بخشا ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو عطا کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی پہچان قلم سے کروائی، اور پھر اس کے بعد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لوہے محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ نام محمد 4000 سال آسمانی سال تک لوہے کے محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ میرے دوستو، اسی طرح سے لوہے قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے بہت ساری دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں میں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں سے ڈوبے ہوئے ان دنیا کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے روشنی کو پیدا کیا۔ خیر، اس سے پہلے اس کائنات یعنی کہ یونیورس کے اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے دوستو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 5 حصوں میں بانٹ کر اس کائنات کو یعنی کہ یونیورس کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور شوکت عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے۔ اور میرے دوستو، عبد عربی بھاشا کا شبد مطلب ہے بندے کو کہا گیا ہے، یعنی کہ بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، کہہ دیجئے کہ میں ہی ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے گئے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ذات اقدس وہ ذات ہے، وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے تمام کائنات یونیورسل پہلے بنا دی تھی اور یونیورس کو چمکا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کو پیدا صرف اس لیے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو 5 حصوں میں اس کائنات کو پیدا کیا، تو اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا کیا اور فرمایا۔ پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا کو پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان گنت مخلوق کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کا پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آج کا یہ قصہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سبھی حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل سے آپ سب کو جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ مدینہ اور مکے کی زیارت کروائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ابھی ہم الوداع کہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔